السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 172۔ سراقہ ابن مالک جب روانہ ہونے لگے تو سراقہ ابن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ حضرت، اب میں جا رہا ہوں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، لیکن مجھے ایک گفٹ دے دیجئے، آپ ایک چیز ہدیہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ یہ فرمایا مجھے امن کا پروانہ دے دیجئے، کچھ لکھ کر مجھے یہ دیجئے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور آگے چل کر بہت بڑے آدمی بنیں گے، اس لیے کوئی آپ کی تحریر لکھی ہوئی ہو تو مجھے خوشی ہوگی اور لوگوں کو دکھاتا پھروں گا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم کہیں جگہ سفروں میں جاتے ہیں تو لوگ ہماری کتاب بکھرے موتی لے کر آتے ہیں، ریاض القرآن لے کر آتے ہیں، مومن کا ہتھیار لے کر آتے ہیں کہ حضرت آپ دستخط کر دیجئے، دستخط، یا مدرسے میں جاتے ہیں تو وہ لکھواتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب کے دستخط ہے، فلاں صاحب نے یہ چیز لکھ کر دی ہے۔ تو سراقہ ابن مالک نے بھی یہی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ضرور۔ این عامر ابن فہیرہ، عامر ابن فہیرہ ساتھی تھے، ارے عامر، اور فوراً کہا کہ ایک چمڑا لاؤ، اور چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر سراقہ ابن مالک کو عطا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، بعد میں کوئی بھی جو ہے اس سے بدلہ نہ لے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ بدلہ لے، کہ قصہ معروف ہو گیا تھا لوگوں کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ بھی لکھ دیا ایک چمڑے کے ٹکڑے پر، اور لکھنے والے عامر ابن فہیرہ تھے۔ اب جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ملتا تھا، یہ سراقہ ابن مالک اس کو واپس کر دیتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ سراقہ ابن مالک جب مکہ پہنچے تو وہاں ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے پوچھا، ارے بھی کیا ہوا، تو نے کچھ کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو سراقہ ابن مالک نے ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، اللہ کی قسم، اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابو جہل کو سراقہ ابن مالک نے کہا۔ تو ابو جہل نے کہا کہاں ہے وہ، کون سے راستے سے؟ تو سراقہ نے کہا وہ تو پہنچ بھی گئے مدینہ منورہ، تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے ان کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ کو ملے۔ حضرت زبیر نے آپ کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے سفید کرتا پیش کیا۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا، کپڑا ہدیہ دیا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ بزرگوں کو اگر کوئی چیز دینی ہو تو سفید کپڑا دینا چاہیے، کہ ان دونوں بزرگوں نے دونوں بزرگوں کو، اب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، ان دونوں نے ابوبکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پیش کیا۔ یہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ اچھا، اب آگے بڑھے تو آگے بڑھ کر ایک قصہ اور ہوا جو سراقہ ابن مالک سے بھی زیادہ خطرناک قصہ تھا۔ وہ قصہ ہوا بریدہ اسلمی کا۔ ابھی قبا میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ قبیل قبا کا جملہ آتا ہے، قبیل قبا۔ قبیل قبا کا مطلب یہ ہوتا ہے قبا سے تھوڑی دیر پہلے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بریدہ اسلمی یہ 70 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آ گئے۔ یہ بہت بڑے ڈاکو شمار ہوتے تھے، اور 70 نے اپنی تلواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر کا، عامر ابن فہیرہ کا، عبداللہ ابن عریقط کا، آپ نے ان لوگوں نے جو گھیرا کر لیا، اور بریدہ اسلمی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں آئے ہو تم؟ تو انہوں نے اچھا، صدیق اکبر نے پھر یہاں کہا، حضرت مکہ سے ہم چلے ہیں، یہاں بالکل قریب پہنچے ہیں اور پھر پکڑے گئے،
آپ نے وہی جملہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بھی معاملہ آئے آدمی یہ جملہ ضرور کہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مائی کا جملہ مت کہنا، معنا، گھر میں کوئی معاملہ آیا آپ اتنا کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہاں، یہ جملے کا ایک اثر ہے، قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور اس جملے کا اثر بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ ابوبکر آپ گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ بہت بڑا ہے، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بریدہ اسلمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا نام ہے؟ تو بریدہ نے غصے میں کہا بریدہ، چونکہ تلوار لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد برد لنا امرنا، ابو بکر ٹینشن نہ لو، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا سوال کیا، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔